لباس لکم وانتم لباس لہم، تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خاوند تمہارا لباس ہے۔ جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا انسان پرکشش ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اپنے لباس کی حفاظت دیں، بیوی کی حفاظت کرو گے، بیوی خاوند کی حفاظت کرے گی، یہ رشتہ پرکشش ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ ہے نساؤکم حرث لکم۔ یہ اسی میں آتا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے، تو اس دن بات وہ اذا سالک عبادی میں چلی گئی۔ تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اس کا مفسرین نے ایک ہی مطلب بیان کیا جو فاتوا حرثکم انا شئتم، لیکن چونکہ میں ذمہ دار ہوں مجھے حرث سے ایک مطلب سمجھ آئے، میرے پیشے کا لفظ ہے نا حرث۔ اللہ نے یہاں عورت کو تشبیہ دی ہے کھیتی سے۔ میری آنکھ اس ماحول میں کھلی جہاں ہم پشتوں سے ذمہ دار چلے آ رہے ہیں۔ درخت جب پھل نہیں دیتا ہے تو ذمہ دار اس کو ڈنڈے مارتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے۔ کس طرح ذمہ دار ایک پودے کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ہے تمہاری ذمہ داری اپنی بیوی، چونکہ تم نہیں کسی کے گھر گئے، تمہارے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے، ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، بہنیں چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، اور اپنی ترتیب زندگی کو توڑ کر ایک بول پر تیرے گھر آئی ہے، تو پاگل تو آتے ہی اس کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی تیری ماں اسے کچھ سناتی، کبھی تیرا ابا اسے کچھ سناتا ہے، کبھی تیری بہنیں اسے کچھ سناتی ہیں۔ تو نے کھیتی کی راکھی کیا کرنی تھی، نے تو کھیتی کو آگ ہی لگا کے رکھ دی، تو یہ فصل کیسے دے گی، تو گندا دانہ اس میں سے نکلے گا۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ دی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے۔ جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں، پھر اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خاوند اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ اعلیٰ فصل لینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ذمہ داروں کے پاس عام طور پہ پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ جاتے ہیں جی کھاد چاہیے دی، وہ کہتے ہیں 500 روپے ود لواں گے، وہ کہتا ہے جی لے لو پہ کھاد دے دو میری فصل مردی پہ، تو پھر اسے سپرے کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ سپرے والے کے پاس جائے، یہ نہیں کہتا پیسے کو نہیں دفع کرو آپ پہ ہوندی تو ہوئے نہیں ہوندی تو نہ ہوئے، ایسا پاگل کوئی ذمہ، چاہے 1 ایکڑ کا ہو چاہے 100 ایکڑ کا ہو۔ پھر وہ کہتا ہے جی کھاد چاہیے دیے یوریا، وہ کہتا وہ سپرے کی دوا چاہیے، وہ ڈبے دے پیچھے 200 روپے زیادہ لواں گا، اچھا جی لے لے جی چلے کپا آ جاندی میں دے دیواں گا۔ وہ ادھار پہ مہنگا سامان اٹھاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ گندم کو یہ نہیں کہتا، کپاس کو یہی نہیں کہتا میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں نہ تینوں پانی لا سکنا، نہ کھاد دے سکنا، نہ سپرے کر سکنا، تو پھر مکھیاں ہی مارے گا، روٹی تو کوئی نہیں لبنی۔ عورت کی زمین میں محبت کا حل چلاؤ، اپنے رات کے آنسوؤں سے اس کو پانی لگاؤ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس میں بیج ڈالو، پھر اس کو عزت دے کر احترام دے کر اس فصل کی آبیاری کرو، اس کو اوپر چڑھاؤ۔ اس میں جو گندی جھاڑیاں ہو گئیں، کبھی یہ ادھر سے گندا آئے گا، کبھی ادھر سے گندگی آئے گی، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی لڑکی کے ماں باپ کی طرف۔ بعض لڑکی کے ماں باپ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑ